السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 3 جس کا نام ہے زمین اور ماحول، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لینڈ اینڈ انوائرمنٹ۔ ہم اس تیسرے چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نہریں۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے دریا پڑھے تھے، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ پاکستان کی نہریں جن کو انگلش میں کہتے ہیں کینالز آف پاکستان، ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو پاکستان کی جو نہریں ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے طغیانی یا سیلابی نہریں۔ اس کو بھی میں بتاتا ہوں کہ طغیانی یا سیلابی نہریں کون سی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دوامی نہریں، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون سی نہریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے غیر دوامی نہریں، اس کے بعد ہے رابطہ نہریں۔ آج پاکستان کے اندر جو ہیں یہ 4 قسم کی نہریں ہیں، اور آپ سے شارٹ کویشچن کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی نہروں کی اقسام لکھیں۔ تو آپ نے یہ 4 والی جو نہروں کی اقسام ہیں آپ نے یہ والی لکھ دینی ہے، تو شارٹ کویشچن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، طغیانی یا سیلابی نہریں، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، طغیانی مطلب کہ طوفان بارشوں وغیرہ کے سلسلے میں جو نہریں چلتی ہیں، یا فلڈ وغیرہ جب ہوتا ہے، مطلب کہ دریاؤں کے اندر پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے، تب جا کے یہ نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طغیانی یا سیلابی نہریں، جیسے کہ انگلش میں ان کو کہتے ہیں فلڈ کینالز۔ جب فلڈ کا خطرہ ہوتا ہے، دریاؤں کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے، دریا پانی سے بھر جاتے ہیں، تو اس وقت یہ نہریں جو ہیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دوامی نہریں۔ دوامی نکلا ہوا ورڈ ہے دوام سے، دوامی نکلا ہوا ورڈ ہے دوام سے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ دوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ دوامی نہروں سے مراد کہ ہمیشہ چلنے والی، مطلب کہ پورا سال چلنے والی نہریں کیا کہلاتی ہیں؟ دوامی نہریں کہلاتی ہیں۔ دوامی نکلا ہوا ورڈ ہے دوام سے، جس کا نام ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو دوامی نہروں سے مراد کیا ہوا کہ سارا سال چلنے والی نہریں کیا کہلاتی ہیں؟ دوامی نہریں۔ اس کے بعد ہے غیر دوامی نہریں، مطلب کہ یہ 6 سال نہریں چلتی ہیں، 6 سال نہیں، 6 مہینے یہ نہریں چلتی ہیں، اور 6 مہینے جو ہے یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ مطلب کہ ان کو ضرورت کے مطابق ان کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے۔ ان کے گیٹ بنے ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ ورکس، دریاؤں پہ بنے ہوتے ہیں، جہاں سے ان نہروں کے اندر پانی اپنی مرضی سے چھوڑا جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ 6 مہینے چلتی ہیں یہ نہریں، اور 6 مہینے بند رہتی ہیں، کہ جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا پانی کی کمی ہوتی ہے تو ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے اور زمینوں کو ضرورت ہوتا ہے فصلیں کاشت کرنے کے لیے، تو ان نہروں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کھول دیا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر دوامی، مطلب کہ پورا سال نہ چلنے والی نہریں جو ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیر دوامی نہریں، مطلب کہ یہ 6 مہینے صرف چلتی ہیں، 6 مہینے بند رہتی ہیں۔ سردیوں میں بند رہتی ہیں، اور گرمیوں میں یہ نہریں کیا ہوتی ہیں؟ چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے مہینوں میں دریاؤں کے اندر بھی پانی کم ہوتا ہے۔ دریاؤں کے اندر پانی کم ہونے کی وجہ سے ان نہروں کے اندر بھی پانی کیا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر دوامی نہریں۔ تو اس کے بعد ہے رابطہ نہریں، کہ ہمارے کچھ دریا ایسے ہیں جیسے راوی ہے اور ستلج ہے، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پانی کی کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ ان دریاؤں کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جن دریاؤں کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں سے نہریں نکالی گئی ہیں، اور ان دریاؤں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ پانی چھوڑا جاتا ہے، تاکہ ان دریاؤں کے اندر پانی کی کمی پوری کی جا سکے، اور فصلوں کے اندر جو ہے پانی بھیجا جا سکے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ نہریں۔ مطلب کہ ایک دریا سے دوسرے دریا میں یہ نہریں جو ہیں رابطہ کرتی ہیں، مطلب ایک دریا سے پانی دوسرے دریا تک پانی چھوڑا جاتا ہے ان نہروں کے ذریعے۔ تو ان نہروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رابطہ نہریں، جن کو انگلش میں کہتے ہیں لنک کینالز۔ تو باری باری ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان کی نہریں ہمارا ٹاپک ہے
کینالز آف پاکستان، یہ لانگ کوشچن کے حوالے سے اہم سوال ہے، یہ لانگ کوشچن کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال، تو اس پہ نشان لگا لیں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پاکستان کی نہریں، کینالز آف پاکستان۔ برصغیر میں انگریز حکومت نے 19ویں صدی کے آغاز پر جدید ترین نہری نظام تعمیر کروایا۔ 19ویں صدی مطلب کہ 19ویں صدی کون سی صدی ہوئی؟ 1800 کے بعد 1801، 2، 3 یہ والے جو سال ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ 19ویں، کیونکہ صدی جو ہے اگر 1802 ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ 19ویں۔ ایک جو ہے اضافی گنا جاتا ہے 19ویں صدی۔ 18ویں صدی تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے نا، 18 کے بعد والے جو سال وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 19ویں صدی۔ 19ویں صدی عیسوی کے آغاز پر جدید ترین نہری نظام تعمیر کروایا، جو آج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہلاتا ہے، جو آج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہلاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے بہترین قسم کا نہری نظام ہے جو انگریزوں نے 19ویں صدی کے شروع میں، کیونکہ پہلے جو ہے برصغیر پہ انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، 1947 کے اندر پاکستان بنا۔ پاکستان کے علاقے اور انڈیا کے علاقوں پہ کن کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، تو لہٰذا انہوں نے ہی یہ نہریں بنائی تھیں اور بہترین قسم کی یہ نہریں بنائی تھیں۔ اس نظام کے تحت 5 دریاؤں پر مختلف جگہوں پر بڑے باندھ اور ہیڈ ورکس باندھ کر نہریں نکالی گئیں، اور پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی 4 اقسام ہیں۔ اچھا، یہ نہریں یا ہیڈ ورکس یا تو انگریزوں نے بنائے ہیں یا تو جنرل محمد ایوب خان جو کہ پاکستان کے صدر تھے، فوجی تھے، جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا 1958 کے اندر، تو انہوں نے یا تو بہترین قسم کی نہریں بنائی ہیں، ہیڈ ورکس وغیرہ بنائے ہیں، ڈیم وغیرہ بنائے ہیں، اس کی حکومت کے اندر جو کہ 25 مارچ 1969 کو ختم ہوئی، یا انگریزوں نے جو ہے پاکستان کے اندر یہ نہری نظام بہترین قسم کا نظام بنایا۔ تو اچھا، پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ میں نے کہا ہے یہ شارٹ کویشچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے طغیانی یا سیلابی نہریں، دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں، رابطہ نہریں۔ صرف ان کے نام لکھ دینے ہیں، ان کی ڈیٹیل نہیں دینی۔ شارٹ کویشچن 2 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے صرف آپ نے نام بتا دینے ہیں۔ آپ کا شارٹ کویشچن بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے طغیانی یا سیلابی نہریں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فلڈ کینالز۔ فلڈ کہتے ہیں سیلاب وغیرہ، طغیانی سیلابی نہریں مطلب کہ جب پانی کی مقدار دریاؤں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جب برف زیادہ پگھلتی ہے تو یہ دریاؤں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ پانی زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان نہروں کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے۔ یہ وہ نہریں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے یا جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ پانی جب دریاؤں کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوتے، ان نہروں کے پانی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان کے جو ہے گیٹ وغیرہ نہیں ہوتے کہ پانی کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے، تو یہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب پانی دریاؤں کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دریاؤں کے اندر جب پانی کم ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک یہ نہریں جو ہیں کیا بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی یہ نہریں ہوتی ہیں، تو ان کو طغیانی یا سیلابی نہریں کہتے ہیں۔ موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ موسم برسات کی وجہ سے جب جولائی، اگست یا ستمبر کے مہینوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی دریاؤں کے اندر زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹک چلنے لگ جاتی ہیں، خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ طغیانی نہریں زیادہ تر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر دوامی نہریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دوامی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ چلنے والی نہریں۔ یہ نہریں دریاؤں پر باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال چلتی ہیں۔ باندھ کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق اسے نہر میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور سارا سال آب پاشی کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا سال چلتی رہتی ہے اور ضرورت کے مطابق ان نہروں کے اندر پانی کم بھی کیا جا
سکتا ہے، زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیمز کے اوپر ان کے گیٹ ہوتے ہیں، یا دریاؤں کے اوپر جو ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، مطلب کہ گیٹ بنائے ہوتے ہیں کہ پانی کم یا زیادہ چھوڑا جائے، ضرورت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ والی نہریں سارا سال چلتی ہیں، سارا سال فصلوں کو پانی فراہم کرتی ہیں، تو یہ والی نہریں کیا کہلاتی ہیں؟ دوامی نہریں۔ تیسرے نمبر پہ ہے غیر دوامی نہریں۔ برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور یہ خریف کی فصل کون سی فصل ہوتی ہے؟ خریف کی فصل مطلب کہ گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے، جیسے کپاس ہے جس کو انگلش میں کاٹن کہتے ہیں، شوگر کین گنا وغیرہ، یا چاول ہے، تو ان دنوں کے اندر جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خریف کی فصل۔ گرمیوں کے موسم میں جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خریف کی فصل۔ تو یہ نہریں خریف کی فصل کو کیا کرتی ہیں؟ پانی مہیا کرتی ہیں۔ اور یہ خریف کی فصل جو ہے، جیسے ہی گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں، سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو تب جو ہے ان کو کاٹا جاتا ہے، یہ پک جاتی ہیں، یہ مطلب کہ یہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ ان فصلوں کو کیا کہتے ہیں؟ خریف کی فصلیں۔ مطلب کہ جو گرمیوں کے اندر جو فصلیں کاشت کی جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ خریف کی فصلیں۔ اور یہ غیر دوامی نہریں انہی خریف کی فصلوں کو پانی فراہم کرتی ہیں۔ دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، ان کے بھی پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، گیٹ لگے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے پانی کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، کم و بیش زیادہ یا کم کیا جا سکتا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ربیع کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی۔ ربیع کی فصل کون سی ہے؟ سردیوں میں جو فصلیں جیسے گندم ہے، برسیم وغیرہ ہے، گھاس وغیرہ جو کاشت کیے جاتے ہیں، چنے وغیرہ جو ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سردیوں میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ تو ان فصلوں کے لیے، گندم کی فصل کے لیے یہ والی جو نہریں ہیں پانی فراہم نہیں کرتی، کیونکہ سردیوں میں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں اور جو برف باری ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جم جاتی ہے، جو برف جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہریں دریاؤں کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے یہ نہریں نہیں چل سکتی، جس کی وجہ سے سردیوں کے اندر جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان فصلوں کو یہ کون سی نہریں ہیں؟ غیر دوامی نہریں پانی فراہم نہیں کرتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سردیوں کو جو ہے ٹیوب ویل چل رہے ہوتے ہیں فصلوں کو پانی دینے کے لیے، ٹیوب ویل کے ذریعے جو ہے فصلیں کاشت کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ان نہروں کو شش ماہی نہریں، مطلب کہ شش ماہی کہتے ہیں 6 مہینوں والی، شش کہتے ہیں 6 مہینے، 6 کو شش ماہی کہتے ہیں مہینے کو، مطلب کہ یہ والی نہریں جو ہیں 6 مہینوں والی نہریں کہلاتی ہیں، شش ماہی نہریں، 6 مہینوں والی نہریں بھی کہتے ہیں، مطلب کہ 6 مہینے یہ نہریں بہتی ہیں اور 6 مہینے یہ نہریں کیا ہوتی ہیں؟ بند رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے رابطہ نہریں۔ صوبہ پنجاب کے 2 دریا ستلج اور راوی بھارت کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے اندر جو دریا آتے ہیں ستلج اور راوی بھارت سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہریں پورا کرتی ہیں کہ بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پانی جو ہے انہی بھارت کی نہروں میں چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے کم پانی آتا ہے۔ اور ان دریاؤں کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے؟ دریاؤں سے جن دریاؤں کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اور جن دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا ہے ان کے اندر پانی زیادہ کیا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو ان نہروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رابطہ نہریں۔ مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب سے نہریں نکال کر مشرقی دریاؤں راوی اور ستلج کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ مغربی دریاؤں جہلم اور چناب سے، مشرقی دریا مطلب کہ جو بھارت سے آتے ہیں، مشرق کی طرف سے جو دریا آتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟
پانی کی کمی ہوتی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دریائے سندھ سے نہریں نکالی گئی ہیں، دریائے جہلم سے نہریں نکالی گئی ہیں اور دریائے چناب سے نہریں نکال کے ان 2 دریاؤں کی پانی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنگلات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فاریسٹ۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔